ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ جہنمیوں کی چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ چمڑیاں بدل دے گا، نئی چمڑیاں دے دے گا انہیں، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہے، عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں گزارنی ہے۔ آپ میرے لیے قدوہ ہیں، آپ میرے لیے آئیڈیل ہیں، آپ میرے لیے رہنما ہیں۔ آپ کا طریقہ حیات میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اپنے قدموں کو روکیے، اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کیجئے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور وہاں ہمارا حساب و کتاب ہو۔ اب یہ روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے، غنیمت جانیے، اس سے پہلے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائے، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا کر خاموش ہو جائے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں پتھرا کر بے نور ہو جائیں، یہ سنتے ہوئے کان بہرے ہو جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو کر ڈوب جائے، اس سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی توحید پر آ جاؤ، شرک سے اپنے دامن کو بچا لو۔ خوشی اور غمی کے موقع پہ انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ خوشی ملتی ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، غمی ملتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، نہ خوشی میں حدود کو توڑتا ہے اور نہ غمی کے اندر اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑتا ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کا کردار۔ اس کردار والے ضرور اللہ کی رحمت سے رب کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ مالک رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کلام کو نازل کیا، انبیاء کو نازل کیا۔ انبیاء نے اللہ کی آیات کھول کھول کر اپنی امت پر پڑھی اور یہ درس دیا کہ یہ دنیا سدا کی دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ جہاں چھوڑ دینا ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر کفر اور شرک کا راستہ اپنایا، اللہ کی بغاوت کا راستہ اپنایا، پھر وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جہنم کے عذاب کی تفصیل بھی مالک نے اپنے کلام میں بیان فرما دی، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ جہنم میں عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ یہ مختلف صورتیں بیان کیوں ہوئی؟ تاکہ اللہ کے بندے اس حقیقت کو سمجھ جائیں اور اپنے دامن کو کفر اور شرک اور کبائر سے، گناہوں سے بچا کر رکھیں، اس جہنم کے عذاب سے ڈر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ مالک کا فرمان سنیے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے انکار کا راستہ اختیار کیا، مالک کی وحدانیت کی انکار کیا، مالک کی وحدانیت کا انکار کیا، رب کی توحید کو نہ سمجھا، کفر اور شرک کرتے رہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر پہ
جہنم کا کھولتا ہوا پانی بطور عذاب گرایا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود. اس پانی کی شدت کیا ہوگی کہ ان کے جسم میں جو کچھ ہے، ان کی چمڑیاں بھی اور جسم کی انتڑیاں بھی وہ پگھل جائیں گی. اتنا کھولتا ہوا اتنا شدید پانی ہوگا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. عذاب کی یہ کیفیت قرآن حکیم میں واضح ہے. اس کے بعد بھی یہ سننے کے بعد، یہ جاننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد پھر انسان فکر نہ کرے اور ایمان کی طرف نہ لوٹے، کفر اور شرک کی وادی میں ڈوبا رہے، یا اس گھڑی کو تسلیم ہی نہ کرے. کون مرے گا، کون اٹھے گا، اسی جہاں کو اور اس کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھے، تو پھر یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے. اللہ نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی تھی. عقل والا جب قرآن حکیم کی آیات کو سنتا ہے تو وہ بچاؤ کا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کے آپ کو بارہا ایسے واقعات ملیں گے جنہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال کیا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، دلونی علی عمل، مجھے کوئی ایسا کام بتا دے، ایسا عمل بتا دے، جب میں وہ کروں تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. تو ان کی فکر یہ ہوا کرتی تھی کسی طرح جہنم سے بچ جائے. گناہ ان کے سامنے مزین کر کے بھی پیش کیا جاتا، حیلے اور بہانوں کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا، تو رب کا تقوی ان کے دل میں کیسا ہوا کرتا تھا. اللہ کا ایک ولی ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے. اللہ کا دوسرا نیک بندہ اس کے امتحان لینے کے لیے، ایمان چیک کرنے کے لیے سوالی بن کر آتا ہے کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں. تو وہ حیلہ اس کے سامنے مزین کرتا ہے. قل للمالک اکلہ الذئب، مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا. تو وہ ایمان سے بھرا ہوا، رب کے خوف اور تقوی سے بھرا ہوا جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا کہوں گا، رب کے سامنے کیا بہانہ چلے گا. مالک تو یہ بہانہ سن کے خاموش ہو جائے گا، لیکن رب تو سب کچھ جانتا ہے. تو اہل ایمان اس طرح اپنی زندگی کو ایمانیات سے مزین کرتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں. اور جن کا دل ایمان کی لذت سے خالی ہوتا ہے، کفر اور شرک کا گہوارہ بنا ہوتا ہے، وہ ان آیات کو سنتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں. سن بھی لیں تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. انہیں یقین نہیں کہ یہ گھڑی آنے والی ہے، اور اللہ کی قسم یہ گھڑی ضرور آ کر رہے گی. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کی آیات کے ساتھ، ہم ان کو جہنم کے اندر ضرور داخل کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کفر کرنے والوں کے ساتھ، آیات کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، قرآن حکیم کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، رب کی نشانیوں کو جھٹلا دینے والوں کے ساتھ، کہ اللہ ان کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنمیوں کی چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ چمڑیاں بدل دے گا، نئی چمڑیاں دے دے گا انہیں، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہے، عذاب کا مزہ چکھتے رہے، اس عذاب کی شدت ان کو محسوس ہوتی رہے. سائنسدانوں کی مجلس میں ایک بہت بڑے سائنسدان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم تحقیق کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں، اور دنیا کو پہلی مرتبہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو انسان کی یہ چمڑی ہے، یہ اوپر والی، تکلیف صرف اسی کو ہوتی ہے، اندر والے حصے کو تکلیف نہیں ہوتی، بس صرف اس چمڑی کو تکلیف ہوتی ہے. اور سائنسدان پہلی مرتبہ اس حقیقت کو پہچان سکے ہیں اور پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے اپنی یہ تحقیق رکھ رہے ہیں. اس مجلس میں ایک مسلمان بھی تھا. اس نے کہا سائنسدان صاحب آپ اپنی تحقیق کو اپنے تک خوشی کی خبر رکھیں، ہمیں تو یہ خبر 1400 سال پہلے ہی تھی، ہمیں تو ہمارے اللہ کے کلام کے اندر ہمیں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جہنمیوں کی
جب چمڑیاں جل جائیں گی بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے، ان کے اوپر نئی چمڑیاں چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھے، اس عذاب کی شدت اور تکلیف ان تک پہنچتی رہے، وہ محسوس کرتے رہے۔ آپ کو یہ آج پتہ لگا ہے، ہمیں تو یہ کلام الہی نے پہلے ہی خبر دے دی تھی اور صدیوں پہلے ہم جانتے ہیں۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے، یہ تو امپاسبل ہے کہ اس وقت کا انسان یہ بات پہچان سکتا، یہ تو آج تحقیق ہو کر دنیا کو پہلی مرتبہ ہم نے خبر دی ہے۔ تو اس نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا اور پھر تحقیق کی، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا کہ واقعی یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ ہی خبر دے سکتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں، وگرنہ 1400 سال پہلے تو کوئی انسان اس کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس ایک آیت پہ تحقیق کر کے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا۔ تو پیارے بھائی، یہ جہنم حقیقی ہے، اس کا عذاب حقیقی ہے، جہاں چمڑیاں جل جائیں گی۔ مالک فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی یہ چمڑیاں تبدیل کر دیں گے اور چمڑیاں ان پہ چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ جہنم کے اندر کفار کو ہتھکڑیاں لگا کر، بیڑیاں لگا کر گھسیٹا جائے گا، یہ ذلت ہے۔ ایک تو عذاب ہے اور ایک یہ صورت مزید ذلیل کرنے والی صورت ہے کہ بیڑیے پہنے ہوئے، پٹے کسے ہوئے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، اور ان کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیے اور بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ دنیا کے کھانوں کی لذتوں کو بھول جاؤ گے جہنم کے اس کھانے کے سامنے، گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ پیارے بھائی، جس کو اللہ دردناک عذاب کہے وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو ضائع نہ کیجیے، ٹائم پاس کرنے کے بہانے نہ تلاش کیجیے۔ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، گپے ہانک رہے ہیں، لطیفہ گوئی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھ بھی رہے کیا ہے، اچھا وقت گزر رہا ہے۔ بھائی، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ملا، یہ وقت تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ملا ہے، یہ وقت تو جنت کے حاصل کرنے کے لیے ملا ہے، یہ وقت اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے ملا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ملا ہے۔ ہاں، نیت کی اصلاح کر لیں۔ اگر نیت کی اصلاح ہو جائے، آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، اپنی نیت کو خالص کر کے کہ میں یہ حلال مال اپنے بچوں پہ خرچ کروں گا، تو آپ کا یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ آپ سنت کے مطابق سوتے ہیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ اصلاح کر لیں کہ میری یہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں گزارنی ہے۔ آپ میرے لیے قدوہ ہیں، آپ میرے لیے آئیڈیل ہیں، آپ میرے لیے رہنما ہیں، آپ کا طریقہ حیات میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے، میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ اس نیت پہ پھر آپ جو کرتے رہیں گے، سنت کی نیت کر کے پانی پینے لگے ہیں تو سنت کا طریقہ اپنائیے، پیارے نبی کا طریقہ اپنائیے، کھانا کھانے لگے ہیں پیارے نبی کی آداب کو یاد رکھیے، بیوی کے پاس جانے لگے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو یاد رکھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ بازار میں جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک عمل آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت کی اصلاح ہو جائے، میری نیت کی اصلاح ہو جائے کہ ہمیں یہ زندگی آخرت کمانے کے لیے ملی ہے، ضروریات زندگی ہم نے ضرور حاصل کرنی ہے، مقصد حیات کو ہم نے نہیں بھولانا، وگرنہ جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، اور وہ رب نے کھول کھول کر بیان کیا ہے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ ہم ان آیات کو سنیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس شدید عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ مالک کا فرمان سنیے،
اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ ایک طرف، پھر وہاں پر طوق ہے، بیڑیے ہیں، کھولتا ہوا پانی ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، کفار کو منہ کے بل گھسیٹ کے اس جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کے پھینکے جائیں گے اور کہا کیا جائے گا ذوقوا مس سقر، تم جہنم کے عذاب کا چھونا چکھو، یہ عذاب چکھو۔ تو پیارے بھائی، یہ آیات اللہ کی بھیجی ہوئی اللہ کا کلام میرے اور آپ کے لیے ایک ڈراوا ہے کہ ڈر جائیے اللہ سے، اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آئیے۔ یہ جوانی سدا نہیں رہنی کہ آپ شراب کے نشے میں ایسے لگے ہیں کہ دن رات آپ کا شراب کے نشے میں گزر رہا ہے۔ آپ نے مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں زندگی کی اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اپنے قدموں کو روکیے، اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور وہاں ہمارا حساب و کتاب ہو۔ وہاں کا حساب و کتاب بڑا شدید ہے، کس لحاظ سے کہ اس جہاں میں جا کر واپسی کے دروازے بند ہیں۔ یہ جاہلوں کے اندر مشہور ہے کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، ہر جمعرات کو آتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکانے چاہیے، بہترین دسترخوان سجانے چاہیے، جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ یہ مولویوں کا ڈرامے، کھانے پینے کے ڈھونگ ہے۔ اس جہاں میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے سارے راستے بند ہیں۔ وہاں جو جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا کفر اور شرک کی بنیاد پہ، ہمیشہ کی بنیاد پہ، مارا گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس تو دے دو، ایک موقع دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔ یہ حسرت بھرے جملے ہوں گے جو پورے نہیں کیے جائیں گے، پھر وہی عذاب ہے، وہی سزائیں ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہرے مسل دے گی، جھلس دے گی، آگ میں چہرے جھلسا دیے جائیں گے ان کے، اور یہ بد شکل ہو جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی۔ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا، چمڑیاں بڑی موٹی ہو جائیں گی، اور یہ عذاب، اس کی ایک ایک صورت قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ کوئی ڈرنے والا ہے تو ڈر جائے، کوئی بچنا چاہتا ہے تو بچ جائے، اس دنیا کی زندگی کے اندر محنت کر لے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَلَا مَعَهُمْ وَلَا فِيهِمْ، جو برائیاں اکٹھی کر کے لایا اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور پیارے بھائیوں، برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کا انکار ہے، اللہ کی شریعت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، رسولوں کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کا شریک بنانا ہے۔ زنا برائی ہے، چوری برائی ہے، بے حیائی زناکاری برائی ہے، قتل و غارت برائی ہے، ڈاکہ زنی برائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، شراب پینا برائی ہے، جوا کھیلنا برائی ہے، سود کھانا برائی ہے، غیبت کرنا برائی ہے، چغلی کرنا برائی ہے، قطع رحمی کرنا برائی ہے، لیکن سب سے بڑی برائی اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی بنانا ہے۔ ان اولیاء اللہ کو، ان صالحین کو، ان انبیاء کو اللہ کا پارٹنر بنانا، کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی کے بارے میں کہہ دینا یہ اللہ ہی اس کی شکل میں دنیا پہ آیا ہے، کسی بارے میں کہہ دینا یہ اب فنا فی اللہ ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس برائی کی اگر توبہ کیے بغیر موت ہوگی انسان کی، اس برائی پر معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، پھر یہی حال ہوگا کہ جہنم کے اندر اس کو اوندے منہ کر کے پھینک دیا جائے گا۔
هل تجزون الا ما كنتم تعملون، بس تم اسی چیز کا بدلہ پاؤ گے جو عمل دنیا میں کرتے رہے۔ اے قبروں کا طواف کرنے والے، یہ طواف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، عبادت ہے۔ مردے کی قبر کا طواف کر کے، کسی ڈھیری اور جھنڈے کا طواف کر کے، کسی پیر کی اونٹنی کی قبر کا طواف کر کے اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ قبروں پہ سجدہ کرنے والے، یہ سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عبادت میں اس کو حصے دار نہ بناؤ۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا بہاول حق مدد، یا 11ویں والے مدد کے نعرے لگانے والے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، مدد کرنے پر قادر صرف اللہ ہے۔ یا اللہ مدد رب کی عبادت ہے، اور اگر تو نے غیروں سے، مردوں سے مدد مانگی، فوت ہو جانے والوں سے مدد مانگی، دنیا چھوڑ جانے والوں سے مدد مانگی، تو نے اللہ کا شریک بنایا۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس برائی کے جرم میں شرک اکبر جو لے کر آیا، کفر بواہ جو لے کر آیا، اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور کہا جائے گا جو عمل تم کرتے تھے اس عمل کا، ان اعمال کا بدلہ چکھ لو، آج تمہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور مشرک کو شرک کے بدلے میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانیے۔ ابھی یہ روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے، غنیمت جانیے، اس سے پہلے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائے، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا کر خاموش ہو جائے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں پتھرا کر بے نور ہو جائیں، یہ سنتے ہوئے کان بہرے ہو جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو کر ڈوب جائے، اس سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی توحید پر آ جاؤ، شرک سے اپنے دامن کو بچا لو۔ سرابیلہم من قطران، وہاں لباس، شلواریں پہنائی جائیں گی، کرتے پہنائے جائیں گے، وہ کرتے گندک کے ہوں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے۔ یہ لباس ہے جہنمیوں کا۔ گندک کے کرتوں کو تو آگ اور تیزی سے پلکڑے گی، گندک کے کرتوں کو تو آگ لپک کے لے گی۔ یہ کرتے ان کو پہنائے جائیں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپتی ہوگی۔ لباس گندک کا ہے اور اوپر آگ چڑھی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے کفار کا، یہ حال ہے مشرکین کا جہنم کے اندر۔ کوئی عقل مند انسان اس حال پہ راضی ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ جب اس حال پہ کوئی عقل مند مسلمان راضی نہیں، تو اے میرے بھائی، کیا تو نے اس سے بچنے کی کوئی پلاننگ کی؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو آپ نے 5 سال MBBS پورا کورس کیا، انجینئر بننے کے لیے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ کوئی بھی کام ہو دنیا کا، کوئی بھی فن ہو دنیا کا، وہ سیکھنے کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں۔ یہ جہنم، اس سے بچنے کے لیے بھی کچھ کیا، اور اس کے بچنے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے رب نے کلام الہی بھیجا ہے، قرآن حکیم بھیجا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھیجے ہیں۔ ان کو سینے سے لگا لو، آسان چیز ہے۔ توحید پہ آ جاؤ، شرک سے اپنے دامن کو بچا لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، پیارے نبی کی رسالت پر ایمان لے آؤ، ارکان اسلام پہ عمل کر لو، اللہ کی رحمت سے آپ گئے جنت میں۔ لیکن اگر زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی ہے، آخرت اس کا تصور دماغ سے نکل چکا ہے، بے دین لوگوں کی مجلسیں، ملحدین کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہو، تو پھر یاد کر لو، یہ گھڑی جب آپ پہنچے گی، پھر نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی کافر اور مشرک کے لیے۔ وہ ایک بہت بڑا ملحد ایک عام آدمی سے ملتا ہے، دودھ بیچنے والا، دودھ بانٹنے والا گوالا، وہ صبح صبح دودھ لے کر آ کر اس کے دروازے پر ملحد کے پہنچتا ہے، دہریے کے۔ تو دہریہ اسے پوچھتا ہے کیا روٹین ہے تمہاری؟ کہ صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر کھیتوں میں چلا جاتا ہوں، پھر دودھ لے کر آتا ہوں، بانٹتے بانٹتے جہاں ظہر ہو جاتی ہے وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اپنی زندگی کا اس نے بتایا مختصر، کہا دیکھو
میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جہنم جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو اور قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ اور وہاں جا کر پتہ لگے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد تمہیں یہ خبر ہو کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو کوئی جنت جہنم آخرت کچھ نہیں ہے، تو تمہارا کیا تصور ہوگا، تمہارے کیا احساسات ہوں گے؟ اس ان پڑھ گوالے دودھی نے اس پڑھے لکھے سے کہا آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی، اتنی ریسرچ کی، اتنی تحقیق کی، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ آخرت کے دن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں، جنت کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ نام کی نعوذ باللہ کوئی ذات ہی نہیں، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ لگا کہ نہیں یہ سب کچھ ہے، تب آپ کیا کرو گے؟ مجھے اگر پتہ لگا کہ کچھ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے جو محنت کی، لیکن آپ نے تو کوئی محنت کی نہیں، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کوئی نیکی والا معاملہ تصور کنسپٹ آپ کے دماغ میں ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ جہنم ہے، جنت بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب بھی لے گا، وہاں آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ وہ جس کو کوئی مناظر ہرا نہیں سکا تھا، وہ اس ایک عام سے مسلمان کے اس سوال سے ایسا چکر آیا کہ توبہ طائب ہو کر رب کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہا یہ بات تو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی جو مجھے اس گوالے نے سمجھا دی۔ بھائی اگر زندگی آپ کے صرف اسی چکر پہ گزر رہی ہے کہ کچھ نہیں ہے، تو اس زندگی کے اختتام پہ جب اگلی زندگی شروع ہوگی، جب یہ قبر جہنم کا گڑھا بنے گا اور جب اٹھایا جائے گا اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، پھر واپسی کے دروازے بند ہوں گے۔ آج کی زندگی میں علم حاصل کیجئے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، آخرت کمانے کی سوچئے اور اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ آفمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ اپنے دل و دماغ میں اتاریے، کانوں سے پہلے دل کی کھڑکیاں کھولیے۔ مولا کس طرح وضاحت کر رہا ہے، کیا پھر وہ شخص جو روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اور جنتی برابر ہو سکے؟ کیا وہ اور جو جنت کی نعمتوں میں ہے وہ برابر ہوگا؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا عذاب جو تم کماتے تھے، جو دنیا میں کرتے تھے، اپنے کرتوتوں کا عذاب چکھ لو۔ ایک وہ بدنصیب ہے جو جہنم کی آگ میں گرا ہوا ہے، آگ میں گرفتار ہے، چہرہ اس کو آگ ڈھانپ چکی ہے، اور ایک وہ ہے جو رب کی نعمتوں میں، جنتوں میں، مہمان نوازیوں میں، جہاں دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی اللہ کے ولی کو کسی نے کہا کوئی جنت کی نعمت بیان کرے تاکہ ہمارے دل میں جنت میں جانے کا شوق، جنت کمانے کا شوق، جنت حاصل کرنے کا شوق ہو، کوئی نعمت کا ذکر کرو، ہمیں شوق دلواؤ، ہمارے جذبات کو بھڑکاؤ تاکہ ہم جنت کے لیے اور محنت کریں اور نیکیاں کریں۔ تو اس نے ایک ہی جملے کے اندر جنت کی نعمتوں میں کیا کمال کی چیز بیان کی، کہا جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، محنت کرو، نیکیاں کرو، کیونکہ جب جنت میں جائیں گے تو محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک وقت آنے والا ہے جب تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، تمہارا جی چاہے گا کہ تم سے کوئی تمہارا مال، جان، اولاد سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے میں ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، لیکن تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ اور جنت میں یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اور جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ یہ نعمت رب کے چہرے کے دیدار والی، اس کے بعد باقی جنت کی ساری نعمتیں اس سے نیچے ہیں،
سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی جنتی کے لیے کہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تجھے تیرے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا اور ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا. تو پیارے بھائی، جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ کیا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، رب کی توحید کو مان لیا، مصطفیٰ کی رسالت کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں گیا. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. کفار کو منہ کے بل چلا کر میدان محشر میں لایا جائے گا، وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے، گونگے، بہرے کر کے اٹھائیں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اس آگ میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس آگ کی شدت کو اور بڑھا دیا جائے گا. جہنم میں مختلف عذاب کی صورتیں ہیں کفار کے لیے. ایک آگ کا بہت بڑا پہاڑ ہوگا، کفار سے کہا جائے گا اس آگ کے پہاڑ پہ چڑھو، اور جب وہ چڑھیں گے چوٹی پہ پہنچیں گے ان کو وہاں سے دھکا دے کے پھر جہنم کی تہ میں پھینک دیا جائے گا. سأرہقہ صعودا، میں اسے جلد مشکل چڑھائی پہ چڑھاؤں گا. یہ جہنم کے اندر آگ کا پہاڑ جس پر جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، اپنی رحمت سے ہمیں مومنین، خالصین، مخلصین میں شامل فرمانا. یہ دن، یہ گھڑی یقینی ہے. مولا کا فرمان سنیے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ ان سفید چہرے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اور ہر وہ اہل ایمان بھائی، ہر وہ مومن موحد بھائی جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، ہر اس موحد بھائی کے چہرے کو سفید اور روشن کرنا. جس دن چہرے سفید ہوں گے اور چہرے سیاہ بھی ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. چہروں کی سیاہی کی وجہ بھی مولا نے بیان کر دی. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیوں؟ سیاہی کی وجہ کیا ہوگی؟ کفرتم بعد ایمانکم، کفر کی بنیاد پہ، ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کفر کیا. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ یہ ہے وہ جرم چہروں کی سیاہی کا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب چکھو جہنم کے اس عذاب کو، اس کفر کی بنیاد پہ جو تم کیا کرتے تھے. تو بھائی، ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، کفر کا راستہ جہنم کا راستہ، اسلام کے انکار کا راستہ، اسلام سے بغاوت کا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے. جہنمیوں کے چہرے پہ سیاہی اتنی شدید ہوگی گویا وہ تاریک رات ہو. مالک کا فرمان سنیے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ. جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور ذلت انہیں ڈھانپ لے گی. جو برائی کر کے جائے گا وہ برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ پائے گا، اور ان گناہگاروں، ان برائی کرنے والوں کے اوپر ذلت غالب ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم. آج انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. یہ جتنے دنیا کے اندر دعوے دار بھاگے پھرتے ہیں، پیر، فقیر، مخدوم، درویش، بابے، بزرگ، جھوٹے دعوے دار، ہم بچا لیں گے، ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، قادری بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، رضوی بن جاؤ، نوری بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، ہمارا پیر بچا لے گا، ہمارا بابا بچا لے گا، ہمارا شیخ بچا لے گا. جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی ہمارے اتنے بڑے پیر ہیں، منکر نکیر قبر میں پہنچے، سرکار کو سے پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو. میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں بلکہ اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے. نہیں، یہ بازو والا ان کو باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا ہے انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو. تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے. مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. جب رب نے تم سے مشورہ کیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہے نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے. بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے. وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. یہ ڈرامے بازی، جھوٹ کی کہانی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کروڑ پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے پاؤں کی خاک سے اڑنے والے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں صحابہ سے اپنے اس بھائی کی استقامت کی دعا کرو، اس سے اب سوال و جواب ہو رہے. ایک اور مولوی صاحب، چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، ایک اور مفتی صاحب ہے، وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا. کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہوں، ماں دینوں کا عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہوں، ماں کنت تقول فی هذا الرجل عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہوں. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہوں. حکم ہوا میرے سے نہیں پوچھنا کس نے سنیا سی، تھانوی صاحب سے رجوع کرنا کس نے سنا تھا، روایت کس نے کی ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کروڑ دھوبی پیر جیلانی کے اور کروڑ پیر جیلانی اکٹھے ہو جائے تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ سے کہتے ہیں اس کے لیے استقامت کی دعا کرو. اب اس سے سوال و جواب شروع ہو چکے ہیں. یہاں تو یہ منظر ہے صحابہ کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو، اور یہاں اپنے دھندے کو، دکانداری کو، فرقہ پرستی کو، اپنے فرقوں کو، اپنی جماعتوں کو چلانے کے لیے جی بس میں فلاں کا دھوبی بن گیا اور میں فلاں بابے کا یہ بن گیا اور میں فلاں بابے کا یہ بن گیا. بھائی یہ کہانیاں ہیں، ان کہانیوں سے باہر نکلو، قرآن کو پڑھو. قرآن تمہیں حقیقت بیان کرے گا کہ جو گناہ کما کر آئے، شرک کما کر آئے
اپنے گناہوں کے برابر ہی سزا پائیں گے، ذلت ان کے اوپر سوار ہوگی۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا یہ سیاہی کتنی گہری ہوگی، اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ہے جو ان پر چھا چکا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے چہروں پہ یوں اندھیرے ہیں، وہ یوں سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ جہنمی ہیں، یہ اہل نار ہیں، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم کی آگ نے انہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اس دن ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا چکھو چکھو اس عذاب کو چکھو۔ کس کے بدلے؟ جو تم حرکتیں کرتوت دنیا میں کر کے آئے، اپنے اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں اعمال کر کے آئے، ان اعمال کے بدلے میں اس عذاب کو چکھو۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبہ ہوں گے، ان کے نیچے آگ کے سائبہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، یہ وہ عذاب ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو اللہ سے ڈر جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے دل میں پھر غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ مردوں کی قبروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کہ بابا جی بھلی کرنا، اسے پتا ہے یہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کا نیک ولی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور معاملہ کچھ اور ہے تب بھی یہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں کہ دنیا میں کسی کی بھینس مار دے کر 11ویں نہ دے، کسی کی گاڑی الٹی کر دے کر وہ پیسے نہ دے، کوئی اس کے غلے میں آ کے چندہ نہ ڈالے تو وہ اندھا ہو جائے۔ ارے بھائی ایسا کچھ ہوتا تو کتنے کیس آپ کو میڈیا پر ملیں گے، وہ قبروں پر بیٹھے ہوئے ملنگ ان غلوں میں سے چوری کر رہے ہیں، بابا اس ملنگ کو اندھا نہیں کر رہا، بابا نال رڑے ہے ملنگاں دے۔ ہر مزار کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ عبارت، نذرانہ اپنے ہاتھ سے غلے میں ڈالیں یا نذرانہ دے کر رسید وصول کریں۔ کیا معنی؟ کہ یہ جو ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ دے کے جانا، یہ ڈرامے باز ہیں، کھا پی جائیں گے، بابے کے گلے میں کچھ نہیں جائے گا۔ یہ ملنگ بھی اتنے عقل مند ہیں کہ یہ اس فوت شدہ بابا جی سے نہیں مانگ رہے، یہ آنے والے زندوں کی جیبوں پہ نظر لگا کر بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی ملنگ کو نہیں دے کر جا رہے اور وہ غلے میں ڈال رہے ہیں تو یہ دھاگے ڈال ڈال کے اس میں سے چوری کر رہے ہیں، کوئی چیگم چپکا کے چوریاں کر رہے ہیں، غلے میں سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان زندوں سے کچھ مل سکتا ہے، مردہ تو گیا اس جہاں سے۔ یہ کہانیاں صرف دنیا کے اندر ہیں، تو دنیا میں جو کہانیاں تم گھڑتے رہے، شرک پھیلاتے رہے، قبر پرستی پھیلاتے رہے، کفر کرتے رہے، اپنے اعمال کا بدلہ عذاب کی صورت میں آج چکھو۔ مالک کا فرمان سنیے، یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ لوگ آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی عذاب لائیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ جلد عذاب چاہتے ہیں۔ بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی یہ دنیا ختم ہوگی کفر اور شرک کی بنیاد پہ جانے والوں کی، تو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہنم نے گھیرا ہوا ہے ان کافروں کو، یہ آپ سے جلدی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں لے آ جو عذاب لانا ہے لے آ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جہنم ان کے لیے بطور سزا تیار ہو چکی ہے اور ان کو گھیر چکی ہے۔ جہنم میں آگ کی 4 دیواری ہوگی جس نے کافروں کو گھیرا ہوا ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ہم نے ان کے لیے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں آگ کی وہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس میں یہ پانی کا سوال کریں گے، پینے کے لیے کچھ مانگیں گے، فریاد کریں گے، تو ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی جس طرح تیل کڑاہے میں ابلتا ہے، پک کے تل چھٹ بن جاتا ہے، وہ اس طرح ابلتا اور کھولتا ہوا ہوگا۔
ان کے چہرے بھون ڈالے گا اور وہ برا مشروب ہے اور جہنم رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن نے کتنا کھول کھول کے بیان کیا، کتنی تفصیل سے جہنم کی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ آج کی زندگی میں اگر بھائی میں نے اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، آخرت کمانے کے لیے کوئی پلاننگ نہ کی، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت آخرت کے لیے نہ نکالا، اور ہم اسی طرح دنیا کے جانور بنتے ہوئے اور اسی زندگی میں ڈوبے ہوئے چلے گئے، تو پھر اس جہنم سے نکل کے دنیا کے راستے بند ہیں، دنیا کی زندگی دوبارہ نصیب نہ ہوگی۔ اہل جہنم کے جسم بہت بڑے ہوں گے، اس کے باوجود یہ آگ ان کے جسموں کو کھا جائے گی۔ مالک کا فرمان سنیے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، اسے حطمہ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ جسم بڑے ہونے کے باوجود یہ آگ ان کے جسموں کو کھاتے ہوئے، اس کی شدت اور تکلیف، یہ آگ ان کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ کے معنی یہ ہے کہ نار جہنم ان کے بدن کو کھاتی ہوئی دل تک پہنچے گی، وہ دل تک پہنچے گی اور جسم پھر دوبارہ ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ مولا کا فرمان سنیے، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں جلد اسے سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، چمڑی جھلسا دینے والی۔ اللہ ہم سب اہل ایمان کو اس جہنم کی شدت سے اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لا تبقی ولا تذر، اس کا معنی ہے کہ یہ نار جہنم گوشت، ہڈی اور اس کے گودے تک کو کھا جائے گی۔ اہل نار کفار جب اس جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں شدید حسرت ہوگی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر اس کے پاس زمین کی ہر چیز دے دی ہو اور اس کی ملکیت میں ہو، وہ سب کچھ فدیہ دے دے گا اور اس عذاب سے نکلنا چاہے گا۔ اس عذاب کو پانے کے بعد کی حسرت یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس دنیا جہاں کی دولتیں ہوں، وہ سب کچھ دے کے جہنم سے بچنا چاہے گا۔ تو پیارے بھائی، اس دنیا میں رہتے ہوئے توحید کو سمجھیے، ایمان کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے، اللہ کے احکامات کو سمجھیے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریے، تاکہ یہ حسرت والے جملے آپ کے سامنے اور یہ حسرت والا منظر آپ کے سامنے نہ آئے کہ کاش میرے پاس دنیا جہاں کا مال ہو اور میں وہ فدیہ دے دوں اور اپنی جان چھڑا لوں۔ آج زندہ ہو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ایک اللہ کو راضی کر لو۔ اپنے ذہن سے یہ سوال کھرچ کے پھینک دو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی میں درس کے لیے آ رہا، ایک بہن نے سوال بھیجا کہ میری شادی ہے اور لوگ تو کہتے ہی کہتے تھے، آج میری والدہ نے بھی بلا کر مجھے یہ کہا ہے کہ شادی والے دن کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک دن ہے، اس ایک دن، وہ زندگی میں ایک بار وہ دن آنا ہوتا ہے، اس دن بالوں کے اندر نقلی بال لگوا لو، نقلی پلکے لگوا لو، نقلی ناخن لگوا لو، میک اپ سے سجی بھجی ہوگی تو نمازیں بھی چھوڑ دو، تصویریں بھی اتروا لو، مووی بنوا لو، جو جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ کرو تاکہ معاشرہ تمہیں عجیب نظروں سے نہ دیکھے۔ پیارے بھائی، ہم معاشرے کی عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو ہمارے مالک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تصور ہی اسلام کے خلاف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اسلام میں ایک ہی بات ہوتی ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کیا کہے گا۔ اسلام کی حدوں کو توڑ دیا تو رب کے سامنے کیسے پیش ہوگا۔ ایک صحابیہ سے گناہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ بدل لیا، اس نے ادھر آ کے کہا، ادھر آ کے کہا، آپ چہرہ بدلتے رہے اور وہ سامنے آ کے گواہیاں دیتی رہی۔ آپ نے کہا واپس چلی جاؤ۔ جب بچہ پیدا ہوا پھر بچے کو لے کے آ گئی،
آپ نے کہا واپس چلی جاؤ، ابھی اس بچے کو تیری ضرورت ہے. جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا لے کر پھر آ گئی. کیوں؟ یہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ معاشرے کے لیے؟ یہ تو اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے. اس کے دل میں معاشرے کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گی اس حالت میں کہ گناہ میرے دامن پہ چپکا ہوا ہے، تو میں کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوں گی؟ یہ ہے اہل ایمان کا نظریہ کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. ماں باپ کی بڑی عزت ہے اسلام میں، بڑا مقام ہے اسلام میں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا حق بندے پر اس کے اللہ کا ہے. اگر ماں بھی اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو کچھ کہے تو اس بات کو نہیں ماننا. ماں سے بدتمیزی نہیں کرنی، زبان درازی نہیں کرنی، اس کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی. ہاں اتنا ضرور کہہ دینا امی جان آپ کی یہ بات میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ابو جان آپ کی یہ بات میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، برادری والوں، قوم والوں، معاشرے والوں، تمہاری یہ بات، تمہاری یہ ڈیمانڈ میرے اللہ کے حکم کے خلاف اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. تم سب ناراض ہو جاؤ، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر انسان کی دنیا و آخرت سب برباد ہو گئی. ایک مسلمان بہن کی شادی تھی، یہی سعودی عرب کا واقعہ ہے. وہ دلہن بن کے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی، ابھی دلہا لیٹ ہو گیا اس کے پاس پہنچنے میں، اور اس کے آنے سے پہلے نماز کا آوازہ بلند ہوا، مسجد سے اذان بلند ہوئی. اس نے سنی تو وہ کھڑی ہوگی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اس کی سہیلیاں، اس کی والدہ، وہ سب کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو، ہزاروں ریال لگا کے تمہیں تیار کیا ہے، جس کے لیے تم سجی ہو وہ تو بھی آیا نہیں، اس نے تمہیں دیکھا نہیں. اگر تم نے بھی وضو کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، یہ سارا لباس اتار دیا، اتنے گھنٹوں کی محنت، اتنے پیسوں کی بربادی، تو صبر کرو. آج تو شادی کی رات ہے نا، آج کی نماز کا کیا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس نے ایمان سے لبریز جملہ کہا کہ میں پہلے رب کی بندی ہوں، پھر کسی اور کی بیوی ہوں، مجھ پہ پہلا حق میرے اللہ کا ہے. جس نے دیکھنا تھا وہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو گئی اور میری بندی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی. تو وہ کھڑی ہوئی، وضو کیا، وہ سارے میک اپ زدہ چہرے کو دھو دیا اور وضو کر کے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو گئی. اور جب وہ سجدے میں سر رکھتی ہے وہیں اس کی روح پرواز کر لیتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی جنتوں کی مہمان بن گئی. تو یہ کہہ کر نمازیں چھوڑنے والوں کہ آج تو ابو فوت ہوئے ہیں، آج تو امی فوت ہوئی ہے، آج تو گھر میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، یہ آج میری شادی کا دن ہے، آج میرے ولیمے کا دن ہے. موت کی گھڑی نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کب کس کا ٹائم پورا ہو جائے. وہ شادی والی رات ہو یا ولیمے والا دن ہو یا ابو کی موت کا دن ہو یا امی کی موت کا دن ہو، میری اپنی موت کا مجھے نہیں پتا کب آ جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں مروں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن وہ شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، کرکٹ میچ کے لیے، کسی اور کام کے لیے نماز چھوڑ دے کہ نہیں آج کی نمازیں کل دیکھی جائیں گی، پرسوں دیکھی جائیں گی، بعد میں دیکھ لوں گا، آج تو خوشی ہے، آج غمی ہے. پیارے مسلمان بھائی، خوشی اور غمی کے موقع پہ انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے. خوشی ملتی ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے، غمی ملتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، نہ خوشی میں حدود کو توڑتا ہے اور نہ غمی کے اندر اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑتا ہے. یہ ہے اہل ایمان کا کردار. اس کردار والے ضرور اللہ کی رحمت سے رب کی جنت کے مہمان بنیں گے. تو ظالم کو اگر پوری دنیا کی دولت مل جائے قیامت کے دن فدیہ دینا چاہے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور مجرم جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ کے گھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جو انسان نے نیکی کی اس کا بدلہ ملے گا، جو انسان نے گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ اس کی رحمت ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا ہی واسطہ ہے، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرمانا. جہنم کا ایک بڑا شدید منظر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوا. صحیح مسلم
2999 نمبر۔ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان انتڑیوں کے گرد گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دینا اور ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ فرمانا۔ اہل جہنم اکٹھے ہوں گے اس کے پاس اور کہیں گے تو فلاں نہیں ہے، کہے گا میں وہی ہوں، تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائیوں سے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ جواب میں کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے روکتا تھا اور خود نہیں رکتا تھا۔ تو قول و عمل کا تضاد یہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ بڑا پرہیزگار اور متقی کا پیش کرنا اور نجی زندگی کے اندر گناہوں کی دلدل میں گرے رہنا، کہ انسان کی ہلاکت اور اس کی بربادی ہے۔ وہ اعلان کرے گا میں لوگوں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں گناہ سے روکتا تھا، خود نہیں رکتا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم۔ تو جب آپ دعوت دیں ساتھ اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب کسی کو ڈرائیں تو اللہ سے دعا مانگے اللہ سب سے پہلے مجھے اس عمل سے اور اس گناہ سے ڈرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھر رہا تھا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے اندر صوائب جاری کی۔ صوائب صائبہ کی جمع ہے اور یہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے زمانہ جاہلیت پہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پہ سواری نہیں کی جاتی تھی، اس سے مال مویشی کا کام نہیں لیا جاتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا بتوں کی قربانی کے لیے، اور وہ کھاتا پیتا پلتا پھولتا، اور جب اس کا وقت آتا پھر اس کو اس بت پر اسے ذبح کر دیا جاتا۔ دین ابراہیمی میں یہ بدعت سب سے پہلے اسی مجرم نے جاری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا یہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ اس کے پیچھے لگ کے لوگوں نے اس بدعت کو فروغ دیا، اس کا ایجاد کرنے والا یہی مجرم تھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کفار اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات کو پوجتے ہیں، جن بتوں کو پوجتے رہے، جن مورتیوں کو پوجتے رہے، قیامت کے دن اللہ انہیں بھی جہنم رسید کر دے گا۔ حالانکہ وہ تو پتھر اور لکڑی کی مورتیاں ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کے پجاریوں کو مزید حسرت میں ڈالنے کے لیے کہ ہم ان کو پوجتے رہے اور آج یہ خود ہمارے ساتھ جہنم میں ہیں، یہ تو اپنی ذات کو نہیں بچا سکی تو ہمیں کیسے بچا سکتی ہیں۔ یہاں انبیاء اور اولیاء اور صالحین مراد نہیں ہے، جو کہ ان کے بارے میں مولا فیصلہ فرما چکا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور انبیاء اولیاء اور صالحین نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، اور اللہ کے کسی نیک ولی نے بھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ مجرم وہ ہوگا جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہ طاغوت بن کے اپنے مریدوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا، یا وہ مورتیاں، وہ بت جن کو لوگ تراش کے پوجتے تھے، تو وہ ان پجاریوں کی حسرت کے لیے کہ جن کو ہم پوجتے رہے وہ تو آج خود ہمارے ساتھ اس جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ مالک فرماتا ہے بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اور اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اس منظر پر کفار تلملا اٹھیں گے، پچھتاوا کریں گے، ہاتھوں کو ملیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گریہ ازاری کریں گے، لیکن ان کے چیخ و پکار کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے تو ہم اب نیک کام کریں گے، صالح عمل کریں گے، جو ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، ہم اب نیکی والے کام کریں گے۔ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر،
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جو شخص اس عمر میں نصیحت پانا چاہتا وہ پا لیتا؟ کیا تمہیں عمر نہیں ملی؟ اے پیارے بھائی، جس کو 60 سال 70 سال 80 سال یہ عمر ملی ہے، کیا یہ عمر کافی نہیں کہ انسان نصیحت پکڑے؟ کیا یہ عمر کافی نہیں کہ انسان قرآن کی طرف لوٹے؟ کیا یہ عمر کافی نہیں کہ اسلام دین کی طرف آئے؟ کیا یہ عمر کافی نہیں کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے؟ اللہ بری موت سے بچائے، انسان بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کے اندر بھی وہ گناہ کو نہ چھوڑے۔ یہ بہت بڑی بربادی ہے کہ وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ ایک موقع اور مل جائے، جو بڑھاپے میں آ چکا ہے اور اللہ کی بغاوت کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانیوں والے کام کر رہا ہے، تو کیا اسے اتنی طویل عمر مل نہیں گئی جس کے اندر وہ نصیحت پکڑنا چاہتا تو وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا؟ اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، جس تک علماء کے کلپس پہنچتے ہیں، جس تک قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچتی ہیں، وہ کہتا چھڈو مولویاں نو، کوئی شغل میلے والی گل لاؤ، کوئی ڈرامہ دکھاؤ، کوئی فلم دکھاؤ، کوئی ہنسی مذاق دکھاؤ، کوئی جگتوں کے سین دکھاؤ۔ کیا وہ بھی قیامت کے دن کہہ سکے گا میں تو پتہ ہی نہیں لگا؟ جو دینداروں کی شکل دیکھ کر، علماء کی شکل دیکھ کر فوراً چینل بدل لیتے ہیں کہ یہاں کیا مولویوں سے کیا لینا دینا، ہمیں تو شغل میلے والی باتیں سنتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق والی دیکھتے ہیں، اور کوئی نہیں تو کبڈی دکھا دو۔ تو کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تمہارے تک آواز نہیں پہنچی کہ مرنا ہے؟ کہ تم نے قرب و جوار میں اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا، اپنے بڑوں، اپنے چھوٹوں اور آگے پیچھے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا تمہارے پاس؟ کیا تم افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوئے؟ اسی دنیا میں رہتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کے اندر ہر طرح کی بے حیائی کے سامان تم نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے، ان کا ترجمہ نہیں ہے، آخرت کی فکر کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی بدماشی اور عیاشی کے سارے سامان ہے، تو ایسے لوگ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بلکہ ان کے بعد ڈرانے والے آئے، نصیحت کرنے والے آئے، اور انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اب چکھو اس عذاب کو، ظالموں تمہارا کوئی مددگار نہیں، یہ عذاب تمہارے سامنے ہے، اس عذاب کو چکھو۔ تو جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ اس عذاب کو چکھیں گے۔ تو پیارے بھائی ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، دوڑیے اسلام کی طرف، لوٹیے اسلام کی طرف، راضی کیجئے اللہ کو۔ یہ 40-50 سال بہت بڑی عمر ہے، یہ بہت بڑا وقت ہے جو آپ گزار چکے ہیں، اب تو کم از کم اللہ کی طرف آ جائیے، توبہ کر لیجئے اور اپنی سابقہ زندگی پر اللہ سے معافی مانگ کر نئی زندگی کا آغاز کیجئے، تاکہ وہ آخرت کی زندگی سنور جائے جہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ وگرنہ تو حال یہ ہوگا کہ جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے۔ سنتے یا سمجھتے کا معنی کاش ہم نصیحت پکڑتے۔ آوازیں تو پڑ رہی ہیں کانوں کے اندر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں پڑ رہی ہیں کہ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، عبادتوں کا حقدار بھی اللہ۔ یہ آوازیں پڑ رہی ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یہ آواز پڑ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یہ آوازیں پڑ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا شرک ہے، یہ آوازیں پڑ رہی ہیں، کانوں میں آ رہی ہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے، جھگڑتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے بھائی اسی سے لینا دینا ہے، اگر آپ شرک پہ مر گئے، جس کو آپ ایمان سمجھتے ہو وہ ایمان نہ ہوا، شرک ہوا، اور اسی پہ مر گئے تو آخرت برباد ہو گئی۔ اسی سے لینا دینا ہے، اسی آخرت کی تیاری کیجئے، اس آخرت کے لیے کچھ پڑھیے، کچھ علم حاصل کیجئے، اور جہنم سے نجات کے اسباب کیا ہے، وہ طریقے کیا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں، وہ عقائد کون سے ہیں جن کو میں اپناؤں اور جہنم سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے۔
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جہنمی جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ دوزخ والوں پر لعنت ہے، ان کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے وہاں پہنچ کر۔ لیکن جو دنیا میں زندگی گزار کر آئے، اس میں اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، اس زندگی میں جس کی بنیاد پر جنت یا جہنم کے فیصلے تھے، اس زندگی میں آخرت کی فکر نہیں کی، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والی فکر نہیں کی۔ ایک اور مقام سنیے، مالک فرماتا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ذرا ان جملوں پہ توجہ کیجئے گا، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ بس ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ اس میں آئے تو پھر تو ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ لیکن ان حسرت بھرے جملوں کے جواب پر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر پھر دنیا کی زندگی میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اے پیارے بھائی، جنت اور جہنم کے فیصلے، یہ فیصلے ایسے ہیں کہ جو شرک اور کفر کی بنیاد پہ، شرک اکبر کی بنیاد پہ، کفر بواہ کی بنیاد پہ جہنم کا ایندھن بن گیا، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کا جنتی ہے۔ اس لیے کم از کم اتنا شعور حاصل کر لیجئے کہ وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جن کو میں سیکھ کر اپنے دامن کو جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ ان حسرت بھرے جملوں کے جواب میں مولا کیا فرمائے گا؟ مالک کا فرمان سنیے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل و خوار ہوتے رہو، رسوا ہوتے رہو، اور مجھ سے کلام نہ کرو، اسی جہنم میں ذلیل رہو، اسی میں جلتے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ ارے بھائی، اللہ نے تو آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا کہ اپنی کتاب نازل کی، اپنے پیارے حبیب کو بھیجا آپ کی ہدایت کے لیے۔ پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری شریعت بیان کر کے گئے، ایک ایک عمل بیان کر کے گئے، جو عمل آپ کو جہنم میں لے جا سکتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جو آپ کو جنت میں لے جا سکتا تھا وہ کھول کے بیان کر دیا۔ لیکن افسوس کہ آپ کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے کا موبائل تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی احادیث پر مبنی صحیح بخاری ترجمے والی وہ آپ کے اور میرے گھر میں نہیں ہے۔ ہم وقت گزاری کے لیے فلمیں، گانے، ڈرامے تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے کبھی نماز کا طریقہ حدیث سے نہیں لیتے، کبھی اپنا عقیدہ قرآن حکیم کو پڑھ کر ترجمے سے اس سے نہیں لیتے، کبھی اپنے کسی مسئلے کو قرآن پہ پیش نہیں کرتے، حدیث پہ پیش نہیں کرتے۔ ہمارے گھر کے اندر اے سی ہے، ہمارے دروازے پر قیمتی لاکھوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن نہیں ہے تو قرآن ترجمے والا نہیں ہے، نہیں ہے تو حدیث رسول ترجمے والی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، وہاں حسرت بھرے جملوں کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کہے گا تمہارے لیے پھٹکار ہے، اسی جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، رسوا ہوتے رہو، اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ جب وہ قبولیت دعا سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر جہنم کے داروغوں کو پکاریں گے، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں، وہ جہنم کے داروغوں کو پکار کر کیا کہیں گے؟ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ایک دن کے لیے ہی ہمارا عذاب کم ہو جائے۔ پیارے بھائی، اس منظر کو سامنے رکھیے، یہ منظر قرآن حکیم آپ کو سنا رہا ہے، یہ کسی کی بات، کوئی ڈائیلاگ والا معاملہ نہیں ہے، یہ جھوٹ یا سچ شک والا معاملہ نہیں، یہ قرآن حکیم ہے، مولا کا فرمان ہے، اور یہ منظر آپ کے سامنے قرآن حکیم رکھ رہا ہے کہ یہ داروغوں کو پکار کر کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو ایک دن کے لیے عذاب کچھ کم ہی کر دے۔ ان داروغوں کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، داروغے ان جہنمیوں کے ان جملوں کو سن کر کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ کیا تمہیں اللہ نے نعوذ باللہ ظلمن جہنم میں ڈال دیا؟ تمہارے پاس قرآن نہیں آیا، تمہارے پاس رسول نہیں آئے، تمہارے پاس اللہ کی کھلی ہوئی آیات نشانیاں نہیں آئی؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قرآن بھی تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی تھا، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، ہدایت کی کتابیں بھی آئی، ہم مانتے ہیں یہ سب کچھ آیا، پر ہم نے کہا بھائی جا میٹھا گلا جا کہیں ڈٹھا ہے میں مولوی لگے رہندے نے، مولویوں کی پتہ ہے، مولویوں کو کیا پتا ہے، یہ تو ہے ہی مولوی۔ مولوی لفظ سے نفرت کفار نے ڈالی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ قرآن سے دور ہو جائیں۔ مولوی سے دور ہونے کا معنی قرآن سے دوری، اسلام سے دوری، مسجد سے دور ہونے کا معنی دین کے مرکز سے دوری۔ ہاں کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہوا تھا۔ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، وہ دربار کہیں گے پھر خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ تو بھائی آج روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کا جہاں نہیں ہے، اگر ہمیشہ کا جہاں ہوتا تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوتے، آپ ہمیشہ اس جہاں میں رہتے۔ آپ فوت ہو گئے، اب مائی کا کوئی لال ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے، جو کہے میں نے نہیں مرنا، میں نے سدا یہیں پر رہنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہم سب نے مرنا ہے، اس جہاں پہ جو ہے سب نے فنا ہونا ہے، بقا تو صرف میرے مولا مالک کے لیے ہے۔ جب فنا ہے ہم نے لوٹنا ہے تو کیوں نہ اس لوٹنے کی تیاری کریں۔ جب یہاں ان داروغوں سے مایوس ہو جائیں گے تو داروغہ سب سے بڑا مالک اسے پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ داروغہ جہنم جو ان کا سردار ہے مالک، اس کو پکار کر کہیں گے کہ اپنے رب سے کہے ہمارا کام تمام کر دے، موت ہی دیتے، ہم مر جائیں، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، ہمارا کام تمام ہو جائے۔ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، بے شک تم اسی عذاب جہنم میں رہو گے۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے وہاں حسرت بھرے جملے کہنے کا فائدہ نہیں، آج اسلام کی طرف لوٹنے کا فائدہ ہے۔ آج قرآن کی طرف لوٹیں، آج حدیث رسول کی طرف لوٹیں، آج اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کو جہنم کی زندگی سے بچا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، اذا راتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ جہنم ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو یہ مجرم اس جہنم کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، ان سے کہا جائے گا کہ ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، اپنے لیے ایک ہلاکت کی بد دعا نہ کرو، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، کیونکہ اس دن تمہاری پکار کا کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آج کی زندگی ہے کہ آج اگر ہم نے محنت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی نیتوں کو درست کر لیا، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لی اور یقین کر لیا کہ ہم نے اس جہاں میں جانا ہے اور ہم نے یہ زندگی ایسے گزارنی ہے تاکہ ہماری اس جہاں کی زندگی پرسکون ہو سکے اور ہم اللہ کی جنت کے مہمان بنے، یہ آج ابھی وقت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر وہاں یہ حسرت بھرے جملے ہوں گے جس کا اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا ظَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس آگ میں بس چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، یہ وہاں روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اس کا رزلٹ زیرو ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں کہیں کہ ایک بار نکال لے، اگر ہم واپس آئے دوبارہ گناہ کر کے پھر اس میں تو پھر تو واقعی ہم ظالم ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں کہیں گے ہمیں موت آ جائے، موت نہیں آئے گی۔ وہاں کہیں گے ایک دن کے لیے عذاب کم ہو جائے، ایک دن کے لیے عذاب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، ہمیں موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔